من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، گزشتہ خطبہ میں معاشرے اور سماج میں پائی جانے والی ایک نہایت ہی مہلک، خطرناک اور بے حیائی کی برائی زنا سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی گئی، جس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اور سارے اہل ایمان کو، ساری انسانیت کو زنا جیسی بے حیائی اور زنا جیسی فحاشی سے بالکلیہ اور قطعی طور سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اور میرے بھائیوں، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا، زنا جیسی بے حیائی اور برائی سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا، یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے. اور نہ یہ کہ انسان جنت میں جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں خاص طور سے بیان فرمایا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں، جب پوری انسانیت بالکل بلک رہی ہوگی، پریشان ہوگی، حالت یہاں تک پہنچے گی کہ انسان چاہے گا کیسے بھی کسی طریقے سے حساب ہو جائے، اس مصیبت اور میدان محشر کی اس تپش اور گرمی سے نجات مل جائے، جلدی سے حساب ہو جائے. انبیاء کرام کے پاس بھاگ بھاگ کر کے جائیں گے اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ اس مصیبت سے تو نجات دے دے. اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ رب العزت 7 لوگوں کو اپنے عرش کا مخصوص سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں انسان آرام کر سکے. اس کے سر کے اوپر یہ سورج جو آج ہم سے میلوں دور ہے، نہ معلوم کتنے لاکھ میل ہم سے دوری پر ہے، مگر انسان جب سورج کا مقابلہ کرتا ہے اور سامنا کرتا ہے، میدان میں جاتا ہے تو تڑپ جاتا ہے کتنی تیز دھوپ ہے.
کتنی گرمی ہے، کتنی تپش ہے، یہ سورج ہمارے سر پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ایک آدمی ہوگا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیوں، اور یہ تو کسی مومن سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑے اور کسی لڑکی سے نعوذ باللہ غلط کام کرنے کی کوشش کرے، لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرے، یہ تو مومن سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالت مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی از خود آ کر کے دعوت زنا دیتی ہے اور دعوت فحاشی دیتی ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ ایمان والا بندہ اور وہ اللہ کے خوف اور تقوی والا بندہ کہتا نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسی فحاشی کے قریب نہیں جا سکتا۔ نوجوان دوستو، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ اس طرح کی بے حیائیوں اور برائیوں کے پیچھے پڑے اور ان کو کرنے کی کوشش کرے۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ سامنے سے اگر کوئی خاتون دعوت دیتی ہے تو وہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی جوانی، یوسف علیہ السلام کا شباب۔ میرے نوجوان دوستو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھو کہ جب ایک بادشاہ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی جو کہ اعلیٰ خاندان کی تھی، خوبصورت لڑکی تھی، جو کہ مال والی تھی، تنہائی میں تھی، اس نے خود یوسف علیہ السلام پر پیش کیا اور کہا ہے تلک، آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اتنی بڑی برائی، اللہ کی پناہ۔ اور نہ یہ کہ صرف جب ان کے اوپر اتہام لگایا اس عورت نے صرف اس غلط کام کے نہ کرنے کی وجہ سے اور انہیں جیل میں ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام نے آسانی کے ساتھ اس جیل کی مصیبت کو برداشت کیا اور کہا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورت جس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے اس کے مقابلے میں تو میں زندگی بھر قید خانے میں پڑے رہنے کو ترجیح دوں گا، میں ایسی برائی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا تعامل ہونا چاہیے، یہ ہمارے نوجوانوں کا جو ہے جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے از خود زنا کی طرف جائیں کہ اگر کوئی خاتون ہمیں زنا کی دعوت دے اور ایسے وسائل اور اسباب بنے تو ہم اللہ رب العزت کی پناہ تلاش کریں، ہم اللہ رب العزت کی طرف جو ہے دوڑیں، ہم پاک دامنی کا راستہ اختیار کریں۔ میرے بھائیوں، تو زنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی طرف جو ہے کیا نام ہے وہی لوگ جاتے ہیں جو فحش ہوتے ہیں، جو ہے کیا نام ہے فحش گو ہوتے ہیں اور جو فحاشی اور بے حیائی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ پاک دامن لوگ نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال۔ میرے بھائیوں، زنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، اس کے لیے ہم کچھ 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھیں تو زنا کی ایک انفرادی جو ہے کیا نام ہے اس کا نقصان و وبال ہے، دوسرے اس کا اجتماعی نقصان و وبال ہے، اور تیسرے آخرت میں جو اللہ رب العزت نے سزا تیار کر رکھی ہے اس کو ہم اور آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی سزا تیار رکھی ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں آپ سے کہا کتنی بڑی نادانی ہوگی اور کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی اور کتنی بڑی ناسمجھی ہوگی کہ انسان تعلیم کے نام پر، انسان جو ہے کیا نام ہے مال اور دولت اور پیسے کے نام پر، انسان کسی اور نام پر شادی تو نہیں کرتا ہے مگر نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر کے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا کیا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تھی جو آیت تو منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم بھی باقی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ۔ یہ ایک آیت کریمہ تھی قرآن کریم کی جو آج آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی آیت،
آپ قرآن کے 114 سورتوں میں دیکھیں گے تو کسی صورت میں آیت نہیں ملے گی. یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا ہے. یعنی اس آیت کے الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہے مگر اس کا حکم بھی باقی ہے. اور کیا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا تھا جس کو اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد جو ہے زنا کرے، کوئی شادی شدہ مرد زنا کے گناہ کا مرتکب ہو تو اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے کیا نام ہے رجم کرنے کا حکم دیا ہے. رجم کسے کہتے ہیں؟ رجم قتل کر دینے کو نہیں کہتے ہیں. رجم تلوار سے مارنے دینے کو نہیں کہتے ہیں. رجم کسی دھاردار چیز سے گردن اڑا دینے کو نہیں کہتے ہیں. رجم کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دینا. پوری شریعت کھنال لیجئے، یہ سزا کسی مجرم کو اسلام نے نہیں دی ہے میرے بھائیوں. کسی مجرم کو یہ سزا اسلام نے نہیں دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں جو ہے کہ نام جلد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جو شادی شدہ نہیں ہے جن کو 100 کوڑے مارنا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پر کیا فرمایا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر 2 چیزیں فرمائی ہے جو ہر اس برائی میں ملوث ہونے والے کے رونگٹے کھڑے ہو کر دینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. ہم اور آپ جانتے ہیں نا، اہل علم تقریر کرتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اسلام میں نرمی ہے، اسلام میں شفقت ہے، اسلام میں الفت ہے، اسلام میں جو ہے کہ نام ہے محبت ہے، اسلام میں جو ہے کہ نام ہے نرمی کو ترجیح دیا گیا ہے. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو نرمی کا معاملہ کرو. اگر کسی کو شرعی اجازت کی بنیاد پر مار بھی رہے ہو تو نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کے موقع پر جب ہم اور آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، شرعی جو گائیڈ لائنز آتی ہے کہ ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. اللہ نے تمہارے اوپر احسان کو فرض کر دیا ہے، نرمی کو فرض کر دیا ہے، شفقت کو فرض کر دیا ہے، الفت کو فرض کر دیا ہے. اے لوگوں، اگر میدان جنگ میں کسی جو ہے گستاخ رسول سے لڑائی ہو رہی ہو، اگر میدان جنگ میں کسی مشرک سے لڑائی ہو رہی ہو، اس مشرک کو بھی قتل کرنے میں نرمی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. کسی مشرک کو بھی میدان جنگ میں تڑپا کر مارنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے نہیں دی ہے میرے بھائیوں. لیکن ایک زناکار کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ذرہ برابر ترس نہیں آنا چاہیے ان کے اوپر، تم کو ذرہ برابر رحم نہیں آنا چاہیے ان کے اوپر، تم کو جو ہے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں ذرہ برابر شفقت نہیں آنی چاہیے. ان کو سختی کے ساتھ جو ہے سزا دو اور ان پر سزا کا نفاذ سختی کے ساتھ کرو. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. عام طور سے اسلام یہ کہتا ہے کسی کی برائی کو چھپاؤ، کسی کی کمی کو چھپاؤ، کسی کو سزا بھی دو تو خاموشی کے ساتھ جو ہے بند کمرے میں دے دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. کسی کی ڈانٹو تو لوگوں کے سامنے مت ڈانٹو، کسی کو نصیحت کرو تو لوگوں کے سامنے نصیحت مت کرو، کسی کی برائی پبلک میں مت بیان کرو. مگر زانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو ان کو سزا دینے میں نرمی نہیں آنی چاہیے اور ان کو مسلمانوں کے مجمع میں سرے مجمع ان کو سزا دو، ساری دنیا ان کو دیکھے اور جو ہے کیا نام ہے دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے. میرے بھائیوں، ان کو بند کمرے میں سزا نہیں دینی ہے، ان کو جو ہے چپکے سے سزا نہیں دینی ہے، ان کو سرعام چوراہے پر سزا دینی ہے کہ پوری دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے. میرے بھائیوں، اور کیا رہ جاتا ہے زنا کی مذمت اور زنا کی قباحت کے لیے کہ جس رب نے رحمت اور نرمی کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، یہاں کہتا ہے احسان سے کام نہ لو. جس رب نے ہمیں اور آپ کو گناہوں کو چھپانے کا اور چھپ کر کے کسی کو نصیحت ڈانٹنے اور مارنے کا حکم دیا ہے، وہ رب یہاں پر ان کو سرے عام چوراہے پر سرے مجمع سارے لوگوں کے سامنے جو ہے کیا نام ہے سزا دینے کا حکم دیا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا میں اس کی سزا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم. کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون کتنا مہنگا ہے اور کتنا قیمتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بعض مواقع پر کہا ہے ایک انسان کا خون کتنا مہنگا ہے. ایک انسان کا خون بہانا
پوری انسانیت کا خون بہانے کے برابر ہے. ایک انسان، عام انسان، کافر کہہ لو، کافر کا بھی مرڈر کرنا، کافر کا بھی قتل کرنا، یہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اب سوچ لو مومن کا خون تو اس سے مہنگا ہے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہا تھا، خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری حرمت کا کیا پوچھنا، تیری عظمت اور تیرے تقدس کا کیا پوچھنا، تیرا مقام اور تیرا رتبہ کیا ہے پوچھنا. لیکن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر کے ہے. ایک مومن کی جان کی جو حرمت ہے اور اس کا جو تقدس ہے اور اس کی جو عزت ہے، اے بیت اللہ، تجھ سے بڑھ کر کے اس کی جان کی قیمت ہے میرے بھائیوں. یہ حال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. دنیا ختم ہو جائے، دنیا مٹ جائے، دنیا برباد ہو جائے، یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے کہ کسی مسلمان کا قتل کیا جائے. لیکن اگر زنا کر لیتا ہے تو اس کا خون معاف ہو جاتا ہے، اس کا خون جائز ہو جاتا ہے، اس کا مرڈر جائز ہو جاتا ہے، اس کو اس دنیا سے اس کو ختم کر دینا جائز ہو جاتا ہے. جس کے خون کی اتنی حرمت تھی، زنا جیسا گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے اس کا خون جائز ہو گیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں جو میرے بھائیوں ہیں رجم کے تعلق سے اور زانی کو جو ہے اس دنیا سے ختم کرنے کے تعلق سے، جو خاص طور سے شادی شدہ ہے اور جو ہے شادی شدہ نے ان کو سوکوڑا مارنے کے تعلق سے. اسی طریقے سے یہ سزائیں میرے بھائیوں پچھلی امتوں میں بھی تھی، پچھلی امتوں میں بھی سی تھی. اور بلکہ بعض روایتیں تو یہاں تک ہے میرے بھائیوں، بخاری کی ایک روایت ہے کہ جانوروں میں بھی یہ تصور کچھ حد تک پایا جا رہا ہے. چنانچہ عمرو بن محمود کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں دیکھا کچھ بندر جمع ہوئے، بندر، بخاری کی روایت ہے، کچھ بندر جمع ہوئے اور وہ سارے کے سارے ایک بندر کو پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر رہے تھے کیونکہ اس نے زنا کیا تھا. عمرو بن محمود کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس بندر نے چونکہ ان کے حساب سے جو دستور ہے جو اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے ہیں، جس کا علم ہم کو نہیں ہے، ان کے حساب سے جو دستور ہے اور جو گائیڈ لائن ہے اس کی مخالفت کر کے اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی. سارے بندر مل کر کے اس کو پتھر سے مار کر ہلاک کر رہے تھے. یہ بندروں میں یہ حال ہے میرے بھائیوں. تو اللہ کے بندو، ایک زانی کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اپنی عادت کو چھوڑنا چاہیے. اور اللہ رب العزت جب انسان جو ہے توبہ کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور اس کی عادت اللہ رب العزت بدلنے کی اس کو توفیق دیتا ہے. یہ تو میرے بھائیوں سزا کہہ لیجئے، وبال کہہ لیجئے یا گناہ کہہ لیجئے، انفرادی ہے، مگر اجتماعی بھی اس کا بہت خطرناک اثر ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اس کو اجتماعی طور سے روکنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہر آدمی ایسے بیٹھے رہے کہ جو ہے کیا نام ہے جو کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، وہ جو ہے ان کا میٹر ہے، پرسنل میٹر ہے، تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا میرے بھائیوں، معاشرہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. جب کسی قوم میں زنا کی برائی کا چلن ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے کیا نام ہے اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، اور معاف کرنا تقریباً یہ منظر آ جا چکا ہے کہ اس کو برائی نہیں سمجھا، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے جو یہ چچا زاد بھائی، یہ خالہ زاد بھائی، یہ مامو زاد بھائی، یہ پھوپھی زاد بھائی اور یہ دیور اور یہ سالی بہنوئی، یہ سب جو مسئلے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں اور طاعون کو بھیجتا ہے اور ایسی بیماریاں بھیجتا ہے. ابھی ہم اور آپ کورونا کے ماحول سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس مصیبت کو ہمارے سروں سے اٹھا لے. ابھی مکمل طور سے نہیں ختم ہوا ہے، لیکن رب العزت کا بہت کرم ہوا ہے کہ بہت حد تک ہم اس سے نکل چکے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مکمل طور سے پوری انسانیت کو اس سے نکال دے. یہ بیماری کبھی نہیں آئی تھی میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیماری اللہ بھیجے گا جو آپ نے اپنے اسلاف میں جو لوگ گزر گئے ان میں سنا نہیں ہوگا. ایسی حالت، ایسی سختی، ایسا وقت میرے بھائیوں اللہ دوبارہ کسی کو نہ دکھائے.
کسی کافر کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طریقے سے میرے بھائیوں قرب قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جانوروں کی طرح سے یہ جو لوگ جانوروں کی طرح سے اپنی خواہش پوری کریں گے جس طریقے سے جانوروں کو کوئی احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانور ہے لوگ کے سامنے ہی اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. ایسے ایک وقت آئے گا اللہ ہماری آنکھوں کو ایسا وقت نہ دکھائے ایسا منظر نہ دکھائے ہر مومن کو اس سے بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ایسا کرے گا انسان ایسا بے پردہ اور آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ بچائے. جا کر کے شہروں میں دیکھ لیجئے خاص طور سے پارکوں میں اور نائٹ کلبوں میں آپ جا کر کے منظر دیکھ لیجئے میرے بھائیوں. یہ منظر بہت اور چلے جائیے تو جو ہے کیا نام ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہے جن کا دعویٰ ہے ترقی کرنے کا وہ تنزلی کی کس حالت میں پہنچ گئے ہیں آپ جا کر کے ان کا مشاہدہ کر لیجئے. تو میرے بھائیوں اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں شیخ البانی نے ذکر کیا ہے کہ ایک مومن آدمی بیچارہ اتنا کہنے پر مجبور ہو جائے گا اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ارے بھائی کم سے کم تم برائی لوگوں سے چھپ کر کے تو کرو. کیوں اس طریقے سے سامنے کرتے ہو کیوں لوگوں کے بیچ میں اس طریقے سے برائی کرتے ہو. تو میرے بھائیوں اس کا تذکرہ کرنا اور اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا یہ اس میں داخل ہے. یہ تو بات ہو گئی دنیا کی کہ جو ہے اس کی سزا کیا ہے اور معاشرے سماج پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے. اور رہا مسئلہ آخرت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے عورت کے بارے میں کہ جو عورت زنا کراتی ہے اور اس فعل قبیح میں جو ہے پڑتی ہے اللہ رب العزت ایسی عورت کو اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو سب کے لیے حکم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہم یاد کریں بخاری کی روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ ایک تنور ہے میرے بھائی. تنور کہتے ہیں کہ ایک گڑھا ہوتا ہے جو زمین میں ہوتا ہے جس میں عام طور سے تندوری روٹی بنائی جاتی ہے اس کو تنور کہا جاتا ہے. تو اس میں آگ جلائی جاتی ہے. وہ گڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسا ایک تنور دیکھا اور تنور دیکھا تو اس میں کچھ عورتیں ہیں اور کچھ مرد ہیں. مرد بھی ننگے ہیں اور عورتیں بھی ننگی ہیں اور آگ بھڑک رہی ہے. جب آگ بھڑکتی ہے اس کے شعلے اونچے ہوتے ہیں تو یہ ننگے مرد عورت اوپر اٹھ جاتے ہیں اور پھر جب آگ تھوڑی ہلکی ہوتی ہے تو یہ تنور میں گر جاتے ہیں. یہ ان کا حال ہے آگ میں جل رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ زانی لوگ ہیں زانی مرد اور عورتیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کیا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس گناہ کی وجہ سے جائیں گے. جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس گناہ کی وجہ سے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفم والفرج منہ اور شرمگاہ. منہ اور شرمگاہ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا گالی گلوچ فحش گوئی بد زبانی غیبت چغل خوری تحقیر اور توہین یہ زبان سے انسان کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اللہ نے کہا مومن تو وہ ہے مسلمان تو وہ ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے ہاں بیویوں سے اپنی خواہشات کو مکمل کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفت بتائی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گے تو آپ نے کہا منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور دوسری حدیثیں ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہم میں سے ہر نوجوان کو ہر مسلمان کو اس مہلک بیماری سے بچائے. اللہ تعالیٰ جن سے ہم میں سے غلطی ہو گئی ہے انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وتعالی جواد الکریم علیکم الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہر فحش سے، ہر برائی سے، زنا سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، غیبت، چغلخوری، ساری برائیوں سے. اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی الہند فی کل مکان. اللہم احفظ الاسلام والمسلمین فی الہند فی کل مکان. اللہم علیک باعدائک واعداء الدین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.